زندگی میں کامیابی تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس کامیابی کی ڈیفینیشن مجھے لگتا ہے ہر کسی کی ڈفرینٹ ہے۔ میرے لیے ایک بہترین زندگی اور ایک بہترین کامیاب زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس میں آپ ڈھیر سارا سکون، ڈھیر ساری برکتیں اکٹھی کر کے ڈھیر ساری خوشیاں سمیٹنے اور بکھیرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک کامیاب زندگی۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ جی ہاں، ایک کامیاب زندگی ایک ایسی، مجھے لگتا ہے کہ کامیاب زندگی کی اگر میں ڈیفینیشن ڈیفائن کروں نا، تو میرے لیے کامیاب زندگی ہے جس میں میں سیٹسفائیڈ ہوں، جس میں میں خوش ہوں، میرا دل سکون میں ہو، اور وہ کن چیزوں سے، کن کاموں سے، کن حرکتوں سے آتا ہے آج وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، کیونکہ میری بہت سی بہنیں اسٹریس میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، یا گئی ہوئی ہیں، یا جا رہی ہوں گی، تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے آج بہت فروٹفل ہے۔ اچھا جی، فروٹفل سے یاد آیا، یہ دیکھیں آج میں بہت امپورٹنٹ چیز بنانے لگی ہوں، مزیدار سا یمی ایپل جیم۔ جی ہاں، جو بازار کے مہنگے مہنگے جیم ہم خرید کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے بنے ہیں کیسے نہیں۔ گھر میں آرگینک جیم خود بنائیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے پیاروں کو دیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے آپ تو سیٹسفیکشن اور ہیپینس کی ٹپس دینے لگی تھی، یہ تو آپ ریسیپی شیئر کر رہی ہیں۔ بھائی، یہ ہے میری سیٹسفیکشن، یہ ہے میری ہیپینس۔ صحیح بتاؤں، میری خوشی، میرا دل کا سکون کہ جب میں اپنے ہاتھ سے کچھ اچھا بناؤں، اپنے ہاتھ سے آرگینک بناؤں، صاف ستھری چیزیں خود کھانے کی، خود بھی کھاؤں، اپنے پیاروں کو کھلاؤں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے بناؤں، یہ مجھے جو سکون دیتا ہے نا، یقین کریں میں نے ابھی سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر انسان کی کامیابی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ میرے لیے ایک کامیاب زندگی ہے، مجھے زیادہ پیسہ یا بڑے بڑے گھر، محل، نو ڈاؤٹ یہ زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن میں صحیح بتاؤں، اگر ہم ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں نا، تو ہماری زندگی کا سکون بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اس کو اچیو کریں۔ کچھ لوگ بنگلوں میں رہ کے بھی سکون والی زندگی نہیں اکٹھی کر پاتے، کچھ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کر بھی سکون نہیں مل پاتا، کیونکہ سکون اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنا نام انکلیوڈ کروانے کی کوشش کریں، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کا پیور سول ہوگی، جب آپ کی روح صاف ستھری ہو کے اس دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگی، بیک بائٹنگ نہیں ہوگی، کسی کو نیچا گرانے کی وہ نہیں ہوگی جستجو۔ اچھا، یہاں پہ میں ایپل پیوری کس طریقے سے بناتی ہوں، سمپل ایپل کٹ کر کے نا، میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا تھا تاکہ کالے نہ ہو، اور اس کو میں پانی ڈال کے نا فرائنگ پین میں نے وہ رکھ دیا تاکہ وہ سافٹ سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آگے شیئر کرتی ہوں۔ اور جی، پھر ساتھ ہی یہ جو ویجز وغیرہ جو بھی چیزیں گھر میں آئی ہوتی ہیں نا، یقین کریں میری نیکسٹ چیز جو میری خوشی، اب آپ لوگ کہیں گے آپ یہ کیا، آپ کی خوشی کی وجوہات ہے، یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میری چیزیں پراپر صاف ستھری آرگنائزڈ ہوتی ہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ، جتنے چاہے تھوڑا سا کام ہے لیکن کچھ لوگ کام سے بھاگتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ایسا پرسن ہوں کہ پتہ نہیں کیوں میں کام سے بھاگتی نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں، شاید یہ اپنا اپنا براٹ اپ ہوتا ہے، شاید بچپن سے ہماری ماما نے ہمارے اندر یہ چیز، بلکہ میں جب کام نہ کروں نا تب میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہوں۔ ایسا ایک ٹینور آیا تھا، ایک ایسا اور آیا تھا، ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ جب بالکل بھی کام نہیں تھے زندگی میں اور ہوتا ہی نہیں تھا، کوئی کرنے نہیں دیتا تھا، تو اس ٹائم پہ میں اسٹریس میں چلی جاتی تھی کہ کیوں نہیں میں کام کر رہی۔ تو انسان کو نا پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے زندگی میں۔ خالی دماغ تو آپ کو بھی پتہ ہے کس کا گھر ہوتا ہے، تو اسی لیے خالی دماغ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صحت مند جسم دیا ہوا ہے نا، اس کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ یہ جسم آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا جی، پھر میں نے کیا کیا، وہ پیوری کو بلینڈ کر لیں آپ ہینڈ بیٹر کے تھرو یا بلینڈر کے تھرو، اس کو پھر اگین فرائنگ پین میں ڈال دیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کی کنسسٹنسی جیسے ہی اس کی تھوڑی سی تھک ہونا شروع ہو جائے گی نا، تو دار چینی کا ایک ٹکڑا ڈال دینا۔ یہ آلدو ہم نے بعد میں نکال لینا ہے، لیکن نا یہ آپ باہر کی جیم میں یہ مسالے کچھ ڈلتے ہیں، اور الائچی بھی کوٹی ہوئی وہ ڈال دیں، میں نے وہ ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ میرے گھر میں یہ پسند نہیں۔ آج میں سیکنڈ ٹائم یہ بنا رہی ہوں جیم، فرسٹ ٹائم میں نے بہت دیر پہلے بنایا تھا، تو اس وجہ سے نا میں نے سوچا ہے محمد بیٹا کو میں گھر کی چیزیں ہی بنا کے دوں گی، کوئی باہر کی چیز کچھ بھی نہیں دینا۔ ایک ماں تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ایفرٹ کر لینا، یقین کرے بہت زیادہ آسانیاں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم ہوم میکرز یوں تھکی بھی ہوتی ہیں، مڑی بھی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اٹھ جاتی ہیں یوں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی طاقت جسم میں دے دیتے ہیں، ایک ایسا اسٹیمنا آ جاتا ہے کہ ہم خود شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ ایون دو آپ کو بتایا تھا 3 دن اسی لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی کیونکہ تھوڑی سی طبیعت اوپر نیچے ہوئی تھی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو، لیکن کام پھر بھی ہو رہے تھے۔ جیسے ہی کچن میں پہلے لیٹی ہوتی تھی، جیسے ہی کچن میں جاتی ہوں تو یوں دھڑا دھڑ شروع ہو جاتے ہیں کام۔ یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت زیادہ رحمتیں ہیں، بہت کرم ہے، اس لیے شکر ادا کریں۔
نیکسٹ چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اب ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ جو آپ کو اسٹریس سے بچاتی ہے، انزائٹی سے بچاتی ہے، جو آپ کو سیٹسفائی رکھتی ہے، جو آپ کو خوش رکھتی ہے. دیکھو خوشی ہے کیا، پہلے اس بات کا مطلب سمجھو. انسان دنیاوی چیزوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا انسان کو جب تک دلی سکون نہ ملے، اور دلی سکون ملتا ہے اللہ کی بارگاہ الہی سے جب ہم اپنے رب کے سامنے سچے دل سے، خالص دل سے اس کے سامنے گر گراتے ہیں. اس کے سامنے 5 وقت کیا پورا دن میں آپ اپنے زبان کو جاری رکھا کریں، کلمات پڑھا کریں، استغفر اللہ کا ورد کیا کریں. اس کے علاوہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. صبح سورہ پڑھا کریں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ مریم، یعنی جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں نا آپ کوشش کریں دن میں پڑھنے کی، نہیں تو سن لیا کریں. سورہ رحمان کی تو برکتیں اتنی ہیں، صبح سورہ بقرہ لگا دی LED میں یا موبائل پہ، یا سورہ رحمان لگا دی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے آپ کی خوشی کا نا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے سکون سے، اور سکون کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کی پیور سول سے. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے جس دل میں برائی ہوتی ہے نا، جس دل میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ دل خود اپنا ہی نقصان وہ انسان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی ہم دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ٹل دین ہم اپنے لیے گڈھا کھود رہے ہوتے ہیں. اس گڈھے میں ہم نے ایک نہ ایک دن رہنا ہے اور گرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گی. جس انسان نے اچھا سوچا، اچھا کیا، اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوگا. ہاں آزمائشیں آتی ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی بھی ٹینشن نہیں لینی. آزمائش میں بھی آپ نے اپنے رب کے سامنے گر گرا کے ہمیشہ کبھی بھی شکوے شکایتیں نہ کریں. دنیا میں آ جاتی ہیں مشکلات. آپ لوگ کہتے ہیں نا آپ تو بڑی خوش ہیں، آپ کی زندگی میں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بھائی میری زندگی میں بھی بہت ٹینشنیں تھیں، ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن پہلے میں سر پہ سوار کرتی تھی، میں بہت روتی تھی. آپ یقین کریں ذرا سی ٹینشن ہوگی، ذرا سا کچھ ہو گیا نا، بس رونا شروع کر دیا. آنسو رکتے ہی نہیں تھے، لیکن میں اس ٹائم پہ بھی بڑی پریشان رہتی تھی کہ میرے آنسو کیوں نہیں رک رہے. لیکن یہ بھی اللہ کی ایک وہ کہتے ہیں نا، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی ٹائم جو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ہر چیز لیسن دے کر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک چیز اس ٹائم پہ سکھائی، جو آپ لوگ کہتے ہیں نا آپ تو بڑی موٹیویشنل باتیں کرتی ہیں. اللہ نے ایک چیز سکھا دی، سمجھا دی کہ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ جو دے رہا ہے نا اس میں آپ کی بھلائی ہے، اور اللہ جو آپ سے چھین رہا ہے یا لے رہا ہے اس میں بھی آپ کی بہتری چھپی ہے. مطلب میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھلائی کر رہے ہیں ہر کام میں، ہر مصلحت میں، لیکن شاید ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ چیز ہمیں مل جائے یا یہ لوگ ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے آپ کے لیے کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے. اور اللہ اپنے پیاروں سے اتنی محبت کرتا ہے، یقین کریں 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو وہ کیا ہمیں اچھا نہیں دے گا، وہ ہمیں بہترین نہیں دے گا؟ کوئی بات نہیں. ہمیں کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی، یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہماری زندگی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کیا لوگوں کے ساتھ برا کر دیا جو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلے سوچ ختم کریں. میرے اندر یہ تھی، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، لیکن اب نہیں ہے. اب میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں. یعنی اگر میری زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی بڑا دکھ بھی آ گیا نا، تو مطلب ابھی بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس میں ڈالا ہے نا تو آپ ہی مجھے اس میں سے نکالو گے انشاءاللہ، اور مجھے بہترین نوازو گے، کیونکہ مجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہے کہ وہ جو کر رہا ہے نا، جیسا ہو رہا ہے، بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں، اور کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، بس محنت جاری رکھیں، اپنی ایفرٹ رکھیں. محنت میں کہتی ہوں محنت حرکت سے اور حرکت میں برکت ہے، بس اس برکت کو ختم نہ ہونے دیں. پھر جو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا نا، پھر جو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، کیونکہ خوشی اور سکون میں نے ہمیشہ کہا دنیاوی چیزیں نہیں دے سکتی، صرف آپ کو اپنی اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ کرنی ہے. سب سے سالڈ پوائنٹ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے. اور اللہ کے ساتھ صرف 5 وقت کی نماز کے ساتھ نہیں کنیکشن سٹرونگ ہوتا، بلکہ پختہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اتنا وہ ہوتے ہیں نا، وہ فوراً اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. پھر کہاں گیا ایمان آپ کا، کہاں گیا یقین؟ کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی، یقین تو ایسا ہو کہ سمندر بھی آ جائے تو پختہ یقین ہو. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کا پختہ یقین تھا، حضرت یوسف کنویں میں بھی ان کا پختہ یقین تھا، حضرت ابراہیم آگ کی آزمائش سے آزمائے گئے تب بھی پختہ یقین تھا. یہ ہوتا ہے پختہ یقین. یقین کریں اپنا ایمان ہم اتنا پختہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. پھر آپ کی زندگی میں آج آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں، اگر آپ نے اس بات پہ عمل کر لیا نا، آپ سارے پوائنٹس کو چھوڑ دیں، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ صرف آپ نے میرا پوائنٹ فالو کر لینا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے شکر گزاری کریں، نہ کہ شکوے شکایتیں. شکر الحمدللہ دل سے کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کرنا.
اور بس شکر گزاری سے اپنے رب سے مانگے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کو کیسے وہ ان پھولوں کی طرح چمکتا دمکتا بناتا ہے انشاءاللہ۔ اور بدلے میں کیا کرنا ہے، صرف مجھے دعا دے کے جانا ہے، کیونکہ آپ سب کی دعائیں میرے لیے بہت بہت میٹر کرتی ہیں۔ یہ تھا چھوٹا سا ولاگ، سوچا آپ سب مجھے یاد کریں تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر دوں، اور اگر اچھی ویڈیو لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے جائے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔